Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Habiballah. Allahumma ansilhul maqadal muqarraba indaka yawmal qiyamah. آج میں آپ کے سامنے نصیحت نمبر 28 پیش کروں گا، جس میں یہ حکم ہوا ہے کہ صحت جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیٹا، صحت و تندرستی کے مقابلے میں امیری کچھ چیز نہیں ہے، اور کثیر مال کے مقابلے میں صحت کچھ چیز نہیں ہے۔ یعنی حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے بیٹا، اگر تیرے پاس مال آ جائے اور صحت نہ ہو، یعنی صحت و تندرستی تیرے پاس نہ ہو، تو بیمار ہو، تو اس مال کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ صحت 1000 نعمتوں سے بہتر ہے، اور 1000 نعمتیں ہیں صحت و تندرستی بندے کا پاس اگر بندہ بیمار ہو تو اس مال کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس بے شمار مال ہے لیکن اس کے پاس صحت و تندرستی نہیں ہے تو اس مال کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس جگہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا، اتنا زیادہ مال نہ کمانا کہ تم بیمار پڑ جاؤ، اور بیماری کی حالت میں تمہیں وہ مال فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی اور صحت و عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحت و عافیت کا سوال کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اچھی صحت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتوں میں بندہ نقصان اٹھاتا ہے، یعنی ان کی قدر نہیں کرتا، ایک صحت و تندرستی میں اور دوسرا فرصت و فراغت میں۔ یعنی بندے کے پاس یہ 2 نعمتیں ہوتی ہیں، 2 نعمتوں ہونے کے باوجود بندہ ان میں نقصان کر دیتا ہے، یعنی اگر صحت مند ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں پوری کر سکتا، پوری عبادت نہیں کرتا، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بدنی عبادات ہیں وہ ان سے پوری نہیں کرتا، تو بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ فرصت و فراغت ہے، یعنی فرصت و فراغت بندہ رہتا ہے لیکن ان کی قدر نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک کام کر لے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کسی کام آ جائے تو وہ اپنا وقت ویسے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل اسکولوں کالج میں چھٹیاں ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ ان فرصت اوقات میں اپنا کام کر لیں یا کسی کے کام آ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں، لیکن فرصت اوقات میں لوگ یہ بھی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔